بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے ایک جو درود پاک شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں آپ سے ایک روایت شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس پاک میں صحابہ کرام موجود تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ ایک شخص کے 3 بھائی تھے۔ آپ مثال دیکھیے گا اور سمجھانے کا انداز دیکھیے گا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ ایک شخص کے 3 بھائی تھے، اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اپنے بھائی سے پوچھا، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ اس نے کہا، میں نے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے، بس جیسے ہی تم فوت ہو جاؤ گے تمہارا رستہ اور ہے، میرا رستہ اور ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، تمہارا اس بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا، حضور یہ تو بالکل سلام کے قابل بھی نہیں ہے، اس سے تو اتنا سا تعلق بھی نہیں رکھنا چاہیے، جو فوت ہوتے ہی کہہ رہا ہے تیرا رستہ اور ہے اور میرا رستہ اور ہے، جو کہہ رہا ہے ختم ہوتے ہی رشتے بھی ختم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس نے دوسرے بھائی سے پوچھا کہ میں تو دنیا چھوڑ رہا ہوں، تم میرے بھائی ہو، تمہارا میرا رشتہ ہے، بتاؤ میں اگر مروں گا تو تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا، بھائی میں تمہاری تیمارداری بھی کروں گا، جب تم فوت ہو جاؤ گے تو میں تمہارے غسل میں بھی شریک ہوں گا، تمہیں کفن بھی پہناؤں گا، تمہیں اپنے کندھوں پہ سوار کر کے قبر تک لے جاؤں گا، دفن میں بھی شریک ہوں گا، جنازہ بھی پڑھوں گا، تمہاری قبر پر مٹی بھی ڈالوں گا، لیکن پھر جب ساری دنیا واپس آئے گی تو میں بھی آ جاؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، اس بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پہلے والے سے تو بہت بہتر ہے، تیمارداری بھی کر رہا ہے، غسل کفن بھی کر رہا ہے، جنازے میں بھی شریک ہو رہا ہے، جنازے کو کندھا بھی دے رہا ہے، دفن میں بھی شریک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اب اس نے تیسرے بھائی سے پوچھا کہ میں اگر دنیا سے چلا جاؤں تو تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ جب تمہاری جان نکلنے کا وقت آئے گا تو میں تمہاری آسانی کے لیے تمہارے سرہانے کھڑا ہو جاؤں گا، اور جب تمہاری روح پرواز کرے گی تو میں قبر میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، لوگ دفن کر کے آئیں گے، میں قبر کے اندر بھی جاؤں گا، اور پلسرات سے جب تم گزرنے لگو گے میں اس وقت بھی حفاظت سے تمہیں گزارنے کی کوشش کروں گا، اور جب میزان عمل پر اعمال تولے جائیں گے اس وقت بھی میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا اور تمہاری سفارش کروں گا تاکہ تمہارے اعمال صحیح طریقے سے تولے جائیں، اور جب تمہیں شدید پیاس لگے گی تو تمہارے لیے پانی کا بندوبست کرنے کی کوشش کروں گا، تم میرے بھائی، اتنی دیر تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک تم جنت میں داخل نہیں ہو جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، اس بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے، حضور باقی دونوں کو چھوڑ دینا چاہیے، تعلق اسی کے ساتھ رکھنا چاہیے جو قبر میں بھی جائے، میزان عمل میں بھی جائے، میدان محشر میں بھی ساتھ ہو، پلسرات میں بھی ساتھ جائے، جنت میں داخلے کے وقت بھی ساتھ ہو، اس سے نبھانا چاہیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنو اب میں تمہیں سمجھانا کیا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی حضور فرمائیں۔ آپ نے کہا، وہ جو پہلا بھائی تھا جس نے کہا تھا تیرا میرا تعلق ختم، وہ تمہارا مال ہے، جب تم دنیا سے چلے جاتے ہو تو فوری طور پر تمہارے مال سے تمہارا تعلق ختم ہو جاتا ہے، تمہارا مال اسی وقت وارثوں کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، وہ جو دوسرا بھائی تھا جو کہہ رہا تھا کہ میں قبر تک تمہارے ساتھ جاؤں گا، پھر جیسے دنیا واپس آئے گی میں بھی آ جاؤں گا، وہ تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا، تمہارا دوست، تمہارے تعلق والے ہیں، وہ قبر تک جاتے ہیں پر قبر میں نہیں جا سکتے۔ اور پھر فرمایا، وہ جو تیسرا تھا نا جو کہتا تھا جنت میں داخل کرا کے آؤں گا، وہ تمہارا نیک عمل ہے، فرمایا اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرو، وہ تمہارے دکھوں کا ساتھی، تمہاری پیاس کا ساتھی، تمہاری پریشانیوں کا ساتھی، پلسرات پر ساتھی، تمہارا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے گا۔ ایک بہت پیارا درود جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود پسند فرمایا، درود قرب مصطفیٰ۔ کیوں ہے اس کا نام درود قرب مصطفیٰ؟ اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دائیں طرف تشریف فرما تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور محبت سے اس کے ساتھ گفتگو کرتے رہے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر سے دریافت فرمایا،
اے ابو بکر، آپ اس شخص کے بارے میں حیران ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جی یا رسول اللہ، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کے پاس کون سا ایسا عمل ہے جس کی بدولت اس نے آپ کا اتنا قرب پایا اور توجہ پائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ شخص مجھ پہ درود بھیجتا ہے تو اس طرح بھیجتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی لہ۔ بے شمار فضائل و برکات ہیں اس درود پاک کی، جسے اگر میں کور کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن اس کی ایک فضیلت آپ سے ضرور شیئر کروں گی کہ اس درود پاک کے پڑھنے والے کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور توجہ نصیب ہوتی ہے، اور جو روزانہ اسے کثرت سے پڑھنا معمول بنا لیں تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے، اور جس خوش نصیب کو آپ کی زیارت ہو جائے اس کی دنیا بھی آسان اور کامیاب ہے اور آخرت بھی۔ درود پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو درود پڑھنے کی دعوت دیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور آپ بھی اس عمل خیر کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور روز قیامت ہمارے لیے وسیلہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔